اللہ تعالیٰ نے تورات پڑھنے والے مگر اس پر عمل نہ کرنے والے یہود کو گدھوں سے تشبیہ دی ہے۔ ایمان لانے کے بعد عمل ہی مقصود حقیقی اور ذریعہ نجات ہے۔ حالت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن پر عمل سے کوسوں دور ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ یہی باعث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ہر حکم پر سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کی بھی یہی حالت تھی کہ قرآن کا جتنا حصہ بھی پڑھتے اس پر فوراً عمل شروع کر دیتے۔ السلام علیکم میرے معزز سامعین، آج میں قرآن کریم پر عمل کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں بیان کروں گا۔ بلا شبہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنے اور اس کا فہم حاصل کرنے کا حکم اسی غرض سے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور دراصل یہی نزول قرآن کا مقصد ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کتاب یعنی قرآن کریم ہم نے اسے نازل کیا، یہ برکت والی ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے تورات پڑھنے والے مگر اس پر عمل نہ کرنے والے یہود کو گدھوں سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں کو حامل تورات بنایا گیا تھا مگر وہ اسے اٹھا نہ پائے، اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ بہت بڑی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جیسے گدھوں پر کتابیں لادنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کتب سے تعلیم حاصل کر کے ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ بعین ہی اہل کتاب کے وہ علماء ہیں جو تورات کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ مثال یہود کے بارے میں ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے ہر اس شخص پر صادق آتی ہے جسے حامل قرآن بنایا گیا لیکن اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ اور یہ کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ایمان اور عمل صالح، آمنوا وعملوا الصالحات کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے ایمان لانے کے بعد عمل ہی مقصود حقیقی اور ذریعہ نجات ہے۔ جبکہ حالت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن پر عمل سے کوسوں دور ہے اور صرف تلاوت قرآن پر ہی اکتفا کو اپنا وتیرہ بنائے بیٹھی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایسے لوگوں سے ڈرایا کرتے تھے جو قرآن کریم کی تلاوت تو بہت خوب کریں گے لیکن ان کی تلاوت انہیں عمل تک نہیں پہنچائے گی۔ جیسا کہ فرمایا، ان قریب اس امت میں ایک ایسی قوم کا ظہور ہوگا جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کی حلق سے نہیں اترے گا، یا فرمایا کہ ان کے گلے سے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے کو چیر کر دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو ایسی باتیں کرتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے، اور یہ کتاب اللہ قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہی باعث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ہر حکم پر سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے، حتیٰ کہ جب ایک مرتبہ سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا،
کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے، یعنی جو کچھ بھی قرآن کریم میں ہے وہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے۔ اور صحابہ اکرام کی بھی یہی حالت تھی کہ قرآن کا جتنا حصہ بھی پڑھتے اس پر فوراً عمل شروع کر دیتے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم میں سے کوئی 10 آیات سیکھ لیتا تھا تو اس وقت تک اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک کہ اس کی معانی نہ جان لیتا اور ان کے مطابق عمل نہ کر لیتا۔ اور ابو عبد الرحمن سلمہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہمیں ان لوگوں نے بیان کیا جو قرآن کریم پڑھتے تھے، جیسے عثمان بن عفان اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما وغیرہ، کہ ان لوگوں کا طرز عمل یہ تھا کہ جب وہ 10 آیات سیکھ لیتے تو اس وقت تک ان سے آگے نہ بڑھتے جب تک کہ ان آیات کے علم و عمل کو نہ سیکھ لیتے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح ہم نے پڑھا اور علم و عمل سیکھا۔ اور میرے معزز سامعین، میرے یوٹیوب چینل داڑھی والا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اور مت بھولیں اپنی دعاؤں میں خلیل احمد کو اللہ نگہبان۔